سیاسی لڑائیاں 100 قسم کی ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں عراق لڑ رہا ہے کہ نہیں ایران کے خلاف, دونوں کی سیاسی لڑائیاں ہیں. اگر ایران کہے کہ یہ ہمارا جہاد ہے اور عراق کہے کہ ہمارا جہاد ہے, تو کس کے مرنے والے جنت میں جائیں گے, کس کے مرنے والے دوزخ میں جائیں گے؟ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ دفاع کرنے والا جہاد کر رہا ہو, دفاع میں مرنے والا بھی جنت میں جا رہا ہو اور اس کو مارنے والا بھی جنت میں جا رہا ہو؟ اس لیے باشعور انسان کی طرح پہلے تعلیم کو مطالعہ کرنا چاہیے, قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کو سمجھنا چاہیے, پھر فرق کریں مذہبی اور سیاسی جنگوں میں. اگر آپ یہ فرق نہیں کریں گے تو اسلام کا دفاع ہی نہیں کر سکتے آپ. دیکھیں اسلام کی تاریخ میں ابتدا ہوئی ہے مذہبی جنگوں سے, جن میں 100% مذہبی اصولوں کی اطاعت کی گئی, اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں جس پر دشمن انگلی رکھ سکے اور ہم اس کا دفاع نہ کر سکیں. بعد میں جب سیاسی حکومتیں قائم ہو گئیں تو ان میں کئی ایسی جنگیں تھیں جو مسلمانوں کی طرف سے ہوئیں, لیکن ان میں کوئی جواز نظر نہیں آتا. جب اس پر دشمن حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارا جہاد ہے, تو کس طرح آپ دفاع کریں؟ یہی اصول ہے. ان کو کہو کہ قرآن کریم مذہبی جنگوں کی اجازت دیتا ہے مذہبی شرائط کے ساتھ. اس کے علاوہ سیاسی جنگیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں, ان میں تاریخ دان کا کام ہے فیصلہ کرے, لیکن اس میں مذہب کا قصور نہیں ہے. عیسائی قوموں نے نہیں سیاسی جنگیں کی, دنیا میں ابھی بھی کر رہی ہیں. کیا عیسائیت کو آپ رنگیت دیں گے اس کے نتیجے میں؟ یہ ہے جماعت احمدیہ کا موقف کہ اسلامی جہاد زندہ و تابندہ ہے, لیکن ان شرطوں کے ساتھ جو اسلامی جہاد کی شرطیں ہیں. ایک فلسطینی سے ایک دوست میرے پاس تشریف لائے کہ بتاؤ یہ جنگ کیا ہے, یہ جہاد ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا دیکھیں آپ مجھ سے جواب ایسا لینا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ اشتعال پیدا کریں. میں یہ بتاتا ہوں کہ یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے وہاں رہنے کا. ایک سیاسی سازش ہے عالم اسلام کے خلاف, یہ میرا فتویٰ ہے. اور جماعت احمدیہ ہمیشہ صف اول میں یہود کے خلاف دلائل میں ان کو ناکام بنانے میں آگے رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں بھی جو دفاع ظفر اللہ خان نے کیا ویسا دفاع آج تک کبھی کسی کو نہیں کر سکا. تمام مسلمان ممالک جانتے ہیں اور ممنون احسان تھے. لیکن آپ اگر اس کو مذہبی جہاد ان معنوں میں کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ بے وفا ہو چکا ہے یا جھوٹ بولنے لگ گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس نے تو یہ وعدہ کیا تھا پکا کہ میں تمہیں جہاد کی اجازت ہی نہیں دے رہا, میں تمہاری فتح پر قادر ہوں. اور آپ جو لڑائی کر رہے ہیں اس میں اس کا وعدہ کہاں گیا؟ کیوں ایک چھوٹی سی اقلیت بار بار آپ کو مارتی ہے؟ ایک بھاری اکثریت کے درمیان اتنا سا ناسور ہے, لیکن وہ کینسر بن گئے. صحت مند جسم جتنا مرضی بڑا ہو, کینسر چھوٹا بھی ہو تو غالب آ جاتا ہے. تو معلوم ہے آپ کے اندر صحت مند جسم کی مدافعت نہیں رہی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ نے جو جہاد مقرر کیا اس کی شرطیں آپ پوری کر رہے ہوں اور اللہ آپ کو چھوڑ جائے. ایک طرف اللہ شریک کرے کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر, خدا قادر ہے نصرت کا, اور جب لڑائی ہو تو دشمن کو فتح دے دے اور مسلمان کو چھوڑ دے. ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے مذہبی نقطہ نگاہ سے ضرور کوئی نقائص موجود ہے, ان کی آپ اصلاح کریں. تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون, اسی زمین کے متعلق وعدہ ہے کہ میرے صالح بندے لازماً اس کے وارث بنائے جائیں. اس لیے آپ اپنے اخلاقی نقائص کے دور کرنے کی کوشش کریں, اپنے دین کے نقائص کو دور کرنے کی کوشش کریں, بندے صالح بنیں, اور پھر خدا کا وعدہ آپ کے حق میں پورا ہوگا. تو عقل اور فہم کی بات کی خام خواہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے, دلیل سے بات ہونی چاہیے, قرآن اور سنت سے بات ہونی چاہیے.